السلام علیکم ناظرین۔ وقت کہتا ہے کہ میں سدا ایک جیسا نہیں رہتا ہوں، بلکہ عروج اور زوال کی شکل میں بدلتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک وقت تھا جب دنیا کے امیر ترین شخص مسٹر بل گیٹ کو مانا جاتا تھا۔ یہ $70 بلین کے نیٹ ورتھ کے ساتھ دنیا کے امیر ترین شخص تھے، لیکن پچھلے چند سالوں میں مسٹر جیف بیزوس دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے ہیں۔ وہ اپنی $123 بلین نیٹ ورتھ کے ساتھ آج دنیا کے امیر ترین شخص ہیں۔ $123 بلین پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں؟ جی، جتنا پیسہ 101 ممالک کے پاس کل ہوتا ہے، اتنا اکیلے جیف بیزوس کے پاس ہے۔ یعنی 101 ممالک جیف بیزوس سے غریب ہیں۔ یہ بندہ اپنے بچپن میں کوئی الگ چیز تو نہیں تھا۔ آپ ایمیزون کمپنی کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے، جو لوگوں کو اپنی پروڈکٹس بیچتی ہے اور ان سے پیسے لیتی ہے۔ یہ اس کمپنی کے فاؤنڈر ہیں۔ جیف بیزوس US نیو میکسیکو میں پیدا ہوئے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کی ایج صرف 17 ایئرز، صرف 17 سال تھی، اور وہ ایک کالج میں اسٹوڈنٹ تھی۔ جب یہ 18 ماہ کے ہوئے تو ان کے سگے والد ان کو اور ان کی والدہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں اگلے 4 سال تک ان کی والدہ نے ان کو اکیلے پالے۔ پھر ان کی والدہ نے ایک بیزوس نامی شخص سے شادی کر لی۔ اسی وجہ سے ان کو جیف بیزوس کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اپنی اسکول لائف میں جیف بیزوس نے کسی کلاس میں کبھی ٹاپ تو نہیں کیا تھا، نہ اسکول میں ہی اور نہ ہی کالج لائف میں، لیکن ان کے گھر والوں کو اس بات پر بہت زیادہ ناز تھا کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ کریٹو مائنڈ تھے۔ ابھی یہ چلنے کے قابل ہی ہوئے تھے تو انہوں نے پیچکس لیا اور اپنے سارے کھلونوں کا آپریشن کر ڈالا اور سمجھنا شروع کر دیا کہ ان کے اندر کیا ہے۔ جیسے جیسے بڑے ہوئے تو یہ بہت تجربات کرتے تھے۔ انہوں نے بڑے ہو کر اپنے کمرے میں سیکیورٹی الارم بنا کر بھی لگا دیا۔ جیسے ہی کوئی کمرے میں آتا تھا تو ان کو پتہ چل جاتا تھا، اور یہ چیز بھی ان کے گھر والوں کے لیے ایک نئی تھی۔ اس وقت 1990 میں سکولوں میں 1 یا 2 کمپیوٹر مشکل سے ملا کرتے تھے۔ ان کے اسکول میں بھی ایک کمپیوٹر آیا تو انہوں نے اس کا مینول پڑھ کر ہی کمپیوٹر کو چلانا سیکھ لیا، بلکہ نہ صرف خود چلانا سیکھا بلکہ اپنے ٹیچرز کو بھی انہوں نے کمپیوٹر چلانا سکھایا۔ جیف بیزوس بچپن سے ہی اپنی کتابوں میں گھلے ملے رہتے تھے۔ وہ کچھ نہ کچھ نیا پڑھتے رہتے اور کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی کمپیوٹر کی ایجوکیشن جیسے ہی مکمل کی تو بہت ساری کمپنیوں نے ان کو جاب کے لیے آفر کی، لیکن انہوں نے اپنے انٹرسٹ کے مطابق ایک سستی سی نوکری شروع کر دی۔ وہ ایک دن انٹرنیٹ کے اوپر کام کر رہے تھے تو ان کو بڑی عجیب بات کا پتہ چلا۔ انہوں نے دیکھا کہ انٹرنیٹ پر ہر سال 2300% ٹریفک ہر سال بڑھ رہی ہے، اور یہ بات سوچ کر بڑے حیران ہوئے کہ اتنے زیادہ لوگ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اسی وقت ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی چیزیں بیچنا شروع کر دی جائیں۔ ایک ایسی نوکری جس میں انہوں نے بڑی جان مار کر وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ حاصل کی تھی، انہوں نے چھوڑ دی۔ انہوں نے اپنے گیراج میں کتابیں لا کر رکھ لی اور کتابیں انٹرنیٹ کے ذریعے بیچنا شروع کر دی۔ اس وقت ان کے لیے یہ کام بہت مشکل تھا کیونکہ تب ان کی شادی بھی ہو چکی تھی، اور سب ان کو برا بھلا بولتے کہ اچھی بھلی نوکری تھی اور چھوڑ کر کس کام کو شروع کر دیا ہے۔ اس وقت زیادہ تر لوگ انٹرنیٹ کے بارے میں جانتے بھی نہیں تھے، اس لیے یہ اکثر لوگوں کو کہتے تھے کہ اگر آپ لوگوں کی تنقید اور حسد بھری باتیں نہیں سن سکتے تو آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پہلے لوگ ان کی بڑی تنقید کرتے تھے، لیکن جب وہ کامیاب ہو گئے
تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو اتنا موٹیویٹ کر دیا کہ آپ نے ایک محنت کر کے سیٹ حاصل کی ہوئی نوکری ہی چھوڑ دی. اور وہ کہتے تھے کہ اگر میں اس کام کو نہ کرتا تو زندگی بھر پچھتاتا رہتا، اور اگر میں اس کام میں کامیاب نہ بھی ہوتا تو کم سے کم میرے دل میں یہ حسرت تو نہ رہتی کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. انہوں نے بہت زیادہ گرو کر لیا. ابھی انہوں نے اپنی کمپنی نئی شروع کی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ فیوچر میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہونے والی ہے، اور فیوچر میں لوگ انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ انٹرنیٹ کو استعمال کرنے والے ہیں. ان کے ذہن میں ہمیشہ لانگ ٹرم کا فائدہ ہوتا تھا، وہ شارٹ ٹرم کے فائدے کی بات ہی نہیں کرتے تھے. ان کی کمپنی 2007 تک سروائیو کرتی رہی اور بہت زیادہ گرو آتی رہی، کیونکہ یہ ایک کریٹو مائنڈ تھے. اس لیے انہوں نے ایک نئی پروڈکٹ متعارف کی جسے ایمیزون کنڈل کہا جاتا ہے. ایمیزون کنڈل کا فائدہ یہ تھا کہ کوئی کتاب اگر کوئی خریدتا تھا تو وہ اسی وقت اسے پڑھ بھی سکتا تھا. اس سے کسٹمر کو فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ابھی اس نے بک کا آرڈر کیا ہے اور اسی وقت وہ آن لائن ایمیزون کنڈل کے ذریعے اس کو ریڈ بھی کر سکتا تھا. جیسے ہی انہوں نے ایمیزون کنڈل کو لانچ کیا تو اگلے 6 گھنٹوں میں ان کے پاس جتنی بھی بکس تھیں وہ ساری کی ساری بک گئی، اور اگلے 5 ماہ تک ان کے پاس 5 ماہ تک آؤٹ آف سٹاک رہا. 2007 تک کوئی بھی نئی کمپنی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایمیزون کو پیچھے چھوڑ دیں، کیونکہ یہ امریکہ کے اندر 95% اپنا گھر کر چکی تھی اور لوگوں کا اس پر اعتماد بھی بہت زیادہ تھا. ایمیزون پہ آج تقریباً 30 لاکھ لوگ کام کر رہے ہیں، جن کی ایوریج سیلری تقریباً $28,000 یعنی پاکستان کے تقریباً 39 لاکھ کے قریب ان کی آمدنی بنتی ہے. یہ ان گنی چنی کمپنیز میں سے تھی جو گھر سے شروع ہوئی تھی، اور یہ گھر سے شروع ہونے والی کمپنی آج دنیا میں پھیل چکی ہے. ان کی سروسز اتنی زیادہ فاسٹ ہیں کہ اگر کوئی آج کے دور میں اگر کوئی شے اس کمپنی سے آرڈر کرواتا ہے تو اگلے 20 منٹ میں اس کے گھر پہ چیز اس کو مل جاتی ہے. آج جیف بیزوس اتنے زیادہ امیر ہو چکے ہیں کہ ہر ماہ کا 30 کروڑ روپیہ ان کی سیکیورٹی پر خرچ ہو جاتا ہے. آج ایمیزون بہت زیادہ گروتھ کر چکی ہے، اور یہ وہی کمپنی ہے جو ایک کمرے سے شروع ہوئی تھی. اس کو چلانے والا صرف ایک آدمی تھا، لیکن آج یہ کمپنی پوری دنیا کے اندر پھیل چکی ہے. جیف بیزوس کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ آپ کامیاب انسان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنا فیوچر دوسروں کے حوالے مت کریں. اپنے فیوچر کے فیصلے دوسروں کے ہاتھوں میں مت دیں، بلکہ خود فیصلہ لیں اور اس فیصلے کے اوپر اتنی محنت کر کے دکھائیں کہ آپ کا وہ فیصلہ کبھی غلط ثابت نہ ہو. ملیں گے ایک نئی سبق انگیز ویڈیو کے ساتھ، تب تک وسیم جاوید کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.